پاکستانی کس قسم کا بزنس وہاں کر سکتے ہیں؟ دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی ٹو اسکیل اٹ اپ. اگر آپ لیگلی آتے ہیں, آپ جینوئن بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں, یو کم ایز این انویسٹر, تو اٹس اے ویری ویلکمنگ پلیس. ڈپینڈز آن کہ کس سیگمنٹ میں کس سائز کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اگر کوئی ملائیشین پاکستان میں بزنس کرنا چاہے تو وہ کس سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے؟ فوڈ آئٹم سے لے کے ویر ایور دے آر ہیومن بینگس, آپ کو ان کی جتنی ضروریات ہے آپ اس کے لحاظ سے یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. جو بزنس کلچر ہے اس میں کیا فرق ہے پاکستان اور ملائیشیا کے؟ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اوور آل بہت ایفیشینٹ پروسیس ہے. ملیشیا از اے ویری نیچرل اسٹریٹجک گیٹ وے فار ڈوئنگ بزنس اینڈ ٹریڈ. پاکستان کین بی اے ویری گڈ گیٹ وے آلسو ان ٹرمز آف سپلائی چین. اگر کسی اور ملک نے ان کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے چیزیں, تو پاکستان کا راؤٹ یوز کریں, جس سے اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, آپ کا جی ڈی پی گرو کرے گا, تو وہ پھر ملٹی پلائر امپیکٹ آتے رہتے ہیں اکانومی کے اندر. ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. ناظرین, میں ہوں اظہر سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز. ناظرین, پوری دنیا میں پاکستانی, چاہے شعبہ ہیلتھ ہو, تعلیم ہو یا تجارت کا میدان ہو, پاکستانی اپنے جو پاکستان کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک آج ایسی شخصیت موجود ہیں جو پاکستان کی ایک پہچان ہے پوری دنیا میں. ہمایوں حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملائیشیا پاکستان بزنس کونسل کے ممبر ہیں. اسی طرح آسیان چیپٹرز آف آئی کیپ کے بھی ممبر ہیں. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ملائیشیا میں بزنس کرنا کتنا آسان ہے. سب سے پہلے تو ہمایوں صاحب اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کب ملائیشیا میں بزنس شروع کیا اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. میں بیسکلی کلوز ٹو 13 سال مجھے ہو گئے ملیشیا میں بیسڈ. ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن میں, آسیان ریجن میں بیسڈ ہوں میں. اور وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے ایگریکلچر بزنس میں, پام آئل انڈسٹری میں, اس سے ریلیٹڈ کمرشل آرگنائزیشن ہے جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ ہم کمیونٹی والنٹیئرنگ کا کام کرتے ہیں, کچھ کمیونٹی لیڈرشپ کے انیشیٹیوز ہیں جو ہم نے وہاں پہ انیشیٹ کیے. تو ملیشیا پاکستان بزنس کاؤنسل اس میں سے ایک ہے. اس میں نے ان کی ایکسکو پہ سرو کیا ہے, ابھی میں ان کا ممبر ہوں. تو ہم اس میں ہمارا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ بزنس آرگنائزیشنز ان ملیشیا اینڈ پاکستان, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں ٹو انکریز اکنامک انگیجمنٹ. اور ہم اسی طرح سے ہائی کمیشن آف پاکستان جو ہے ملیشیا میں ڈپلومیٹک مشن کے ساتھ کافی کلوزلی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں یہ سب چیزیں کرنے میں. ایک جسٹ ٹو گیو یو سائز آف دا ٹکٹ رائٹ, آئی مین $1.8 بلین کا پاکستان اور ملیشیا کا ٹریڈ والیوم ہے. صحیح. اس میں اباؤٹ $250 to $300 ملین پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں ٹو ملیشیا, اور باقی ملیشین پروڈکٹس, مختلف پروڈکٹس ہیں, ایگریکلچر ہیں, الیکٹرانکس ہیں, جو وہاں سے پاکستان آتی ہیں. بٹ اوور آل ایگریگیٹ والیوم اباؤٹ $1.8 بلین ہے. سو ہمارا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں, اکنامک انگیجمنٹ کو انکریز کریں. ملیشیا اس میں بڑا اسٹریٹجیکلی پوزیشنڈ ہے. ایک تو یہ کہ بڑے وارم ریلیشنز ہیں ملیشیا اور پاکستان کے, بہت ویلکمنگ کنٹری ہے, بہت ہاسپٹیبل, بہت اچھے لوگ ہیں ملیشینس. تو ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں. سیکنڈلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سائڈ سے کہ ہم کس طرح سے ٹریڈ والیوم کو بائیلیٹرل ٹریڈ, ٹورزم, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو انکریز کریں. سو یہ بزنس کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے کچھ چیز ہم ڈرائیو کرتے ہیں. صحیح. پھر ایک اور جو کام کرتے ہیں, بائی ٹریننگ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. سو میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کا ممبر ہوں. اور وہاں پہ ایک انیشیٹو لیا تھا میں نے اپنے کچھ ہمارے جو اور ممبرس تھے آئی کیپ کے, ان کے ساتھ مل کے. تو وی فاؤنڈیڈ آسیان چیپٹر آف آئی کیپ ممبرس وتھ 2 پرپسز کہ ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں. اچھا, آئی کیپ کا آپ نے ذکر کیا, آئی کیپ کا کیا مقصد ہے, کیا اور کیا کر رہی ہے اس وقت؟ آئی کیپ بیسکلی پروفیشنل اکاؤنٹنگ باڈی ہے, پاکستان کی ون آف دا پریمیم اکاؤنٹنگ باڈی ہے. ان کا ایک سیٹ ایگزام کرائٹیریا ہوتا ہے, ٹریننگ ہوتی ہے. ونس یو کوالیفائی, یو کمپلیٹ یور ٹریننگ, آپ اس کے ممبر بن جاتے ہیں. تو میں اس کا فیلو ممبر ہوں. چیمبرز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں آئی مین براڈر سیٹ آف اسٹیک ہولڈرز میں چیمبرز, یس, بٹ کور فوکس ہوتا ہے پروفیشنل انٹرسٹ, فائنینس, اکاؤنٹنگ, بزنس. اس میں کیا کس طرح سے پروفیشنلس کو ٹرین کر کے جو پروفیشنلس بزنس آرگنائزیشنز رن کرتے ہیں, وہ پروفیشنلس یو نو دے پلے دیئر رول ان دا بزنس آرگنائزیشن. تو اس کا ہم نے ایک آسیان چیپٹر فاؤنڈ کیا ود 2 پرپسز. نمبر 1 کہ ایک نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم ہو جائے پاکستانی پروفیشنلس کا,
اس ریجن کے اندر. اور سیکنڈ ون از کہ وی فیسیلیٹیٹ انسٹیٹیوشنل کولیبوریشن جو آئی کیپ کی پیئر اکاؤنٹنگ باڈیز ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, ان کے ساتھ ریسرچ پہ کوئی ایونٹس میں پارٹیسپیشن ہوگی, لیڈرشپ لیول پہ انگیجمنٹ ہے, جوائنٹ پبلیکیشنز, ویبینارز, اس طرح کی چیزیں ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کے تھرو. تو یہ آئی مین سم آف دیز تھنگس دیٹ آئی ڈو ایز مائی پارٹ آف لائک گیونگ بیک ٹو کمیونٹی. ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستانیوں کے لیے وہاں بزنس کرنا کتنا آسان ہے؟ دیکھیے ملیشیا بائی ڈیفالٹ اٹس اے pretty welcoming place. ان کا ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کافی اسٹرانگ ہے. I mean if I recall it right it's somewhere in 20s. So بہت اچھا ایز آف ڈوئنگ بزنس انوائرمنٹ ہے. تو دے ویلکم if you come as an investor, you set up the business there. کیونکہ ملیشیا کی ایک اور بیوٹی یہ ہے کہ بہت اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے اینڈ وہ ایک گیٹ وے ٹو آسیان ریجن ہے. اور آسیان ریجن جو ہے وہ 11 ملک ہیں جس میں ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, ویتنام, فلپینز, یہ سارے اور about 10 or 11 countries ہیں. تو ملیشیا از اے ویری نیچرل اسٹریٹجک گیٹ وے فار ڈوئنگ بزنس اینڈ ٹریڈ ود دا انٹائر ریجن, جو کہ پورے ریجن کی جی ڈی پی اکانومی کا جو سائز ہے وہ ہے اراؤنڈ $4 trillion. صحیح. تو پاکستانی کس قسم کا بزنس وہاں کر سکتے ہیں یا باقی ممالک کے لوگ جو ہیں ملائیشیا میں؟ I mean it can be anything. I mean it's you know sky is the limit. آپ کی اپنی وائلڈ امیجنیشن ہے, کیا ایکسپرٹیز آپ لے کے آتے ہیں وہاں پہ. It could be agriculture products, it could be like technology. اس ٹائم پہ سیمی کنڈکٹر کے جو اسپیس ہے وہاں پہ کافی گورنمنٹ کا پرائرٹی فوکس ایریا چل رہا ہے. پروفیشنل سروسز لوگ اپنے ریجنل آفیسز وہاں پہ سیٹ اپ کرتے ہیں. گلوبل بزنس شیئرڈ سروسز جو ہیں اس کا بہت بڑا ہب ہے ملیشیا. آئی مین $4 billion کی ان کی اینول اکانومی کا سائز ہے جو کنٹریبیوشن ہے شیئرڈ سروسز انڈسٹری سے. تو آئی مین اٹ کین بی اینی تھنگ. تو پاکستانی جو بزنس کمیونٹی کتنی فعال ہے وہاں باقی ممالک کی نسبت؟ وی ہیو اے لاٹ ٹو کیچ اپ. سو کیونکہ دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی ٹو اسکیل اٹ اپ. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ $1.8 billion کا ٹریڈ والیوم ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں. ٹھیک ہے. سو وچ مینس کہ دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی ٹو انکریز دیٹ. اس میں یو نو سروسز سائڈ پہ یا پروڈکٹ سائڈ پہ, ٹوریزم سائڈ پہ کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. ایک عام پاکستانی میری طرح کا بندہ اپنا بزنس وہاں رجسٹر کروانا چاہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ آئی مین جسٹ کم دیئر لیگلی. آپ کسی کنسلٹنٹ کو, کمپنی سیکرٹری کو کی سروسز انگیج کریں. دے ول ہیلپ یو فارم دا کمپنی. اور نارمل کمپنی رجسٹریشن کا پروسیس ہے, رجسٹرار آف سوسائٹیز ملیشیا کی اپروولز ہوتی ہیں, آپ کے لائسنسنگ وغیرہ ہوتی ہے, دین یو نو دیر یو گو. ملائیشیا میں پاکستانی مصنوعات کے لیے کتنا پوٹینشیل ہے؟ مثلاً پاکستان کی جو چیزیں بن رہی ہیں پاکستان میں, تو وہ پاکستان کیا بیچ سکتا ہے وہاں؟ دیکھیے ابھی جو اس ٹائم پہ انفارچونیٹلی جو پروڈکٹس پاکستان سے جا رہی ہیں وہ ہیں نان ڈیفرینشیٹڈ کموڈیٹائز پروڈکٹس ہیں. ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں, آلو پیاز ہو گیا, مینگوز ہو گئے. ابھی جو ٹریڈیشنل کچھ ٹیکسٹائل میں بھی چیزیں جا رہی ہیں یہاں سے. بٹ ان یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کاسٹ کمپیٹیونیس میٹر کرتی ہے, رائٹ. اور اس میں نان ڈیفرینشیٹڈ پروڈکٹس ہیں. تو اس ٹائم پہ تو یہ پروڈکٹس پاکستان سے جا رہی ہیں وہاں پہ. بٹ آئی تھنک کوئی اسپیشلائزڈ ایریاز ہوں جس میں آئی مین اٹ کوڈ بی اسکلز, ریموٹ سروسز, اٹ کوڈ بی مے بی سم ڈیجیٹل سروسز, کوئی اسپیشلائزڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز ہوں. تو وہ آئی تھنک اٹس سم تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو ایکسپلور, وی نیڈ ٹو ایکسپلور. بٹ آئی مین وین وی لک ایٹ دا ٹی ڈیپس کیٹلاگ, جو پروڈکٹ کیٹلاگ ہے پاکستان کا, تو اس میں سے ابھی یہ والی پروڈکٹس جا رہی ہیں جو کہ کافی ساری نان ڈیفرینشیٹڈ ہیں. دونوں ممالک میں ٹریڈ کی کتنی ورتھ ہے پاکستان اور ملائیشیا؟ $1.8 billion. اچھا, ہاں $1.8 billion ہے دونوں کا ٹریڈ والیوم. صحیح. ہم نے جس طرح دیکھا کہ مختلف ممالک اپنے ایگریمنٹس کر رہے ہیں, دفاعی بھی کر رہے ہیں, دیگر بھی ہو رہے ہیں, تو پاکستان اور ملائیشیا اس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ اگر دفاع کے میدان میں جانا چاہیں تو پاکستان ان کو کیا سیل کر سکتا ہے, ملائیشیا کیا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو اکنامک بزنس کمرشل لینس سے بتا سکتا ہوں چیزوں پہ کہ میں بھی بزنس سے پوچھ رہا ہوں. ہاں, تو اس میں ایک تو ایگریمنٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا بٹوین ملیشیا اینڈ پاکستان. تو ابھی بھی ایک ایگریمنٹ ہے ملیشیا پاکستان اکنامک کوآپریشن ایگریمنٹ آلریڈی ہے ان پلیس. اور سیکنڈلی بھی جو ہم اس دن کچھ چیز بھی دیکھے تھے کہ ملیشین پرائم منسٹر
پاکستان آئے تھے کچھ مہینے پہلے, اینڈ نومبر میں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر کا وزٹ اناؤنس ہوا ہے ابھی, سو ہیل بی کمنگ ٹو ملیشیا. سو آئی مین ویل سی کہ وہاں سے چیزیں کیسے چلتی ہیں, بٹ یا آئی مین ایگریمنٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. آئی تھنک جو کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ یہ ہو رہی ہیں کہ اس میں مزید کیا چیزیں کر سکتے ہیں جو انہینس کریں گی. اس کے علاوہ ملیشین گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا کام یہ کیا تھا کہ ان کی ٹریڈ ایجنسی جس طرح ٹی ڈیپ پاکستان میں مارٹ ٹریڈ ہے, ملیشین ایجنسی ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ کی, تو انہوں نے اپنا آفیسر ابھی ریسنٹلی ڈپیوٹ کیا ہے پاکستان میں, کراچی میں بیسڈ ہے, اور انہوں نے ایک ایونٹ ابھی کیا 3 days ایونٹ کراچی میں 13 سے 15 سپٹمبر پہ. تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایجوکیشن سائٹ پہ, پروڈکشن سروسز سائٹ پہ ملیشیا سے ڈیلیگیٹس آئے تھے, پھر پاکستانی جو آڈینس تھی بزنسز تھے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں نیٹ ورک کریں بزنس کمیونٹی کے ساتھ. تو یہ ایک بلڈنگ بلاکس چل رہے ہیں جس سے آئی مین ویل سی مور اپرچونیٹیز ٹو کم فارورڈ. مقامی مارکیٹ جو ملیشیا کی ہے تو اس میں پاکستانی کو کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں انٹری کے لیے؟ آئی تھنک اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس کیا ہے. تو ان ٹرمز آف اگر آپ نے کمپنی بنانی ہے یا مارکیٹ میں انٹر کرنا ہے تو اٹس اے ویری ویلکمنگ پلیس. آپ اگر آپ لیگلی آتے ہیں, آپ جینوئن بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں, یو کم ایز این انویسٹر, تو اٹس اے ویری ویلکمنگ پلیس. اٹ گیوز یو ایکسیس ٹو دا براڈر مارکیٹ آلسو. سو اس میں پرسنلی آئی ڈونٹ سی اینی چیلنج. باقی تو آئی تھنک جو نارمل بزنس نارمز ہوتے ہیں کہ آپ کے کمپیٹیٹرز ہوں گے, دیر ول بی ادر پلیئرز ان دا مارکیٹ جن کے پاس سملر یا سیم پروڈکٹس اینڈ سروسز ہوں گی. تو پھر وہ آئی تھنک اٹ گوز ڈاؤن ٹو بزنس آپریٹنگ ماڈل کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کیسے کرتے ہیں, آپ کا مارکیٹ ایکسیس کا ماڈل کیا ہے. تو وہ پھر آئی تھنک اس چیز پہ بزنس ماڈل کو اسٹریٹجی کو آپریشنلائز کیسے کرتے ہیں وہ چیزیں آ جائیں گی. تو آئی تھنک اٹس اینٹری دیٹ وے از فیئرلی ویلکمنگ اینڈ ایزی. باقی پھر جو نارمل بزنسز کا آپریٹنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہے. صحیح, ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں بتایا. لیکن مجھے یہ بتائیے گا اور عام جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یہ بتائیے گا کہ پاکستانی جو ہیں کون کون سے سیکٹرز میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں ملیشیا میں؟ کون کون سے سیکٹرز میں کر سکتے ہیں سرمایہ کاری؟ دیکھیے اس ٹائم پہ جو گورنمنٹ پروموٹ کری ملیشیا میں وہ تو ایک تو یہ کر رہی ہے کہ آپ وہاں پہ ٹیکنالوجی ٹیک انڈسٹری سیمی کنڈکٹر انڈسٹری جو ہے تو اس میں بہت ساری ویسٹرن اور کچھ ایشین انویسٹمنٹس بھی آ رہی ہیں, تو اس میں ایک الگ ایکسپرٹیز لیول ہے. تو ایک وہ پروموٹڈ سیکٹر ہے. باقی اس کے علاوہ آپ اپنی کوئی پروڈکٹس اینڈ سروسز جو ہیں وہاں ملیشیا میں سیٹ اپ کر کے وہاں سے ڈسٹریبیوشن آپریٹنگ ماڈل بنا سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے جو باقی مارکیٹ ہے اس کو سرو کریں. جو کچھ ایس ایم ای آئی مین اوکے لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ ڈپینڈز آن کہ کس سیگمنٹ میں کس سائز کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. از اٹ ایس ایم ای انویسٹمنٹ کہ آپ چھوٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس سے آپ کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ لگاتے ہیں, یا آپ کی میجر کیپٹل انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو اس میں آئی مین دیر آر انٹرنیشنل انویسٹرز ان دا پام آئل انڈسٹری. پام ملیشیا کی اپنی پروڈکٹ ہے. آپ اپنے ریجنل سروس سینٹر سیٹ اپ کرتے ہیں وہاں پہ, وہ سیکٹرز ہیں. تو آئی مین ٹیکسٹائل کو بھی سیٹ اپ کرنا چاہیے وہ کر سکتے ہیں. ڈسٹریبیوشن ہبس بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے ڈفرینٹ انڈسٹری سیگمنٹس ہیں. ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ از پاسبل. اگر کوئی ملیشین پاکستان میں بزنس کرنا چاہے تو وہ کس سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے؟ دیکھیں پاکستان جو ہمارا ویو اس میں کہ پاکستان از اے ہیوج مارکیٹ اینڈ ان سم ویز انڈر سروڈ مارکیٹ. سو 250 ملین کی آبادی ہے یہاں پہ. تو فوڈ آئٹم سے لے کے تو آپ کی کلودنگ, آپ کی گاڑیوں کی چیزیں, سب پروٹون ایک ملیشین انویسٹمنٹ آئی تھی یہاں پہ, ایک جے وی انہوں نے کی تھی پاکستان میں. تو آئی مین ویر ایور دے آر ہیومن بینگس, آپ کو ان کی جتنی ضروریات ہے آپ اس کی ہر چیز اس کے لحاظ سے یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں, مارکیٹ کر سکتے ہیں. جس طرح چین پاکستان کی جو زراعت ہے اس پہ انویسٹ کر رہا ہے, کیا ملیشیا بھی اس طرح کی کوئی سوچ رکھتا ہے یا کر سکتا ہے, یا ملیشین لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی جو سرمایہ کاری کرنا چاہیں تو؟ اس میں بیسکلی یہ فوڈ سیکیورٹی کا کوشچن ہے, رائٹ. سو پینڈیمک کے بعد یہ ہوا تھا کہ کنٹریز کورونا کے بعد, ہاں بالکل, تو کووڈ-19 کے بعد, پینڈیمک کے بعد بیسکلی فوڈ سیکیورٹی کافی ساری گورنمنٹس کے پرائرٹی لسٹ پہ کافی آگے چلا گیا تھا. تو اس میں ملیشیا کچھ چیزیں ہیں جو ایگریکلچر سائٹ پہ امپورٹ کرتے ہیں, رائس امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان اس میں ون آف دا میجر لیڈنگ سپلائرز ہے آف دا رائس, اور رائس جو ہے بہت مین فوڈ ہے. جس طرح ہمارے یہاں پہ روٹی, گندم کی روٹی ایک کامن فوڈ آئٹم ہے, تو اس طرح سے وہاں پہ وہ ہے.
تو فوڈ سیکورٹی کے اسٹینڈ پوائنٹ سے کچھ چیزیں آلریڈی امپورٹ ہو رہی ہیں, فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, رائس ہے, باقی لیکن ایز اے پالیسی فریم ورک گورنمنٹس جو ہے ملیشیا میں, سنگاپور میں, وہ لوگ انکریج کر رہے ہیں انویسٹمنٹ اس طرح کی کہ ہمارے اپنے ملک میں ایگریکلچر گرو کرے اور لوگ آ کے اس سیکٹر میں انویسٹ کریں. اس میں آپ کا میٹ انڈسٹری بھی ہے, اس میں آپ کی نارمل ایگریکلچر پلانٹیشنز بھی ہیں. تو اس طرح کے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ایگریکلچر سائڈ پہ فرام فوڈ سیکورٹی اسٹینڈ پوائنٹ گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے. صحیح. یہ دونوں ممالک کے جو بزنس کلچر ہے اس میں کیا فرق ہے پاکستان اور ملائیشیا کے؟ ہاں, کیا فرق ہے؟ اچھا, مجھے بھی وہاں پہ کافی ٹائم ہو گیا ہے, تو وہاں پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان ٹرمز آف دا لیگل ریگولیشنس یا ریگولیٹری فریم ورک a lot of similarities. صحیح. اس کا پارٹلی ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ پاکستان ملیشیا بوتھ ور لائک برٹش کالونیز, تو ہمارے جو بیسک فریم ورک ہیں, لیگل فریم ورکس ہیں, وہ وہاں سے انہیریٹیڈ ہیں. صحیح. سو ریگولیٹری فریم ورک وائز آئی تھنک کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جو فرق ہے وہ ہے کہ اوور آل بہت ایفیشینٹ پروسیس ہے, کافی اسٹریٹ فارورڈ چیزیں, کافی فاسٹ موو کرتی ہیں چیزیں. مجھے بھی تھوڑا ٹائم ہو گیا پاکستان سے باہر, تو مجھے بھی فرسٹ ہینڈ آئیڈیا نہیں کہ یہاں پہ بزنس انوائرمنٹ کیسا ہے, بٹ میرا باعث یہ ہے کہ پرابلی وہاں پہ چیزیں زیادہ ایفیشینٹلی موو کرتے ہیں. وہاں پہ گورنمنٹ جو ایک چیز انکریج کر رہی ہے بہت زیادہ, ڈیجیٹائزیشن آف دا اوور آل پروسیس ورک فلوز, کہ آپ کی جتنی بھی بزنس رجسٹریشن ہے, آپ کی ٹیکس فائلنگ ہے, ان کو کتنا سمپلیفائی کر کے کتنا ایفیشینٹ بنایا جائے تاکہ آپ کی کاسٹ اور ایفرٹ گورنمنٹ سائڈ پہ بھی کم لگے, اور جو مین یوزر ہیں بزنسز ہیں وہ بزنس پہ فوکس کریں رادر دین کہ ایڈمنسٹریٹو چیزوں پہ فوکس کریں. صحیح. آپ ایک بزنس مین ہیں, تو میں پاکستان کے حوالے سے سوال پوچھوں گا کہ پہلے یہ ایک شور مچایا جاتا کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے, اور پھر یہ حکومت بھی کہتی رہی کہ ہم نے دیوالیہ ہونے سے پاکستان کو بچایا ہے. تو اس وقت پاکستان کی اکانومی کہاں کھڑی ہے؟ اچھا, یہ مشکل سوال ہے. دیکھیں, اس میں دو طریقوں سے میں اس کو دیکھتا ہوں. نمبر ون یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان از اے ہیوج مارکیٹ, بہت بڑا پوٹینشیل ہے یہاں پہ ان ٹرمز آف ہیومن کیپٹل, ان ٹرمز آف لائک اکنامک اپرچونیٹیز, جو جغرافیکل لینڈسکیپ ہے اس میں امینس اپرچونیٹیز دیر. صحیح. سو آئی تھنک ایک تو یہ آسپیکٹ ہے اس کا. انفارچونیٹ چیز جو پاکستان کے کیس میں ہے وہ یہ کہ جیو پولیٹیکل رسکس یہاں پہ زیادہ ہیں. ہمارے یہاں پہ فرکشن اتنے اس طرح سے ریلیشنز جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے, فار وٹ ایور ریزنس, وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیلس, بٹ آئی تھنک دا فیکٹ ریمینس کہ وہاں پہ چیلنجز ہیں. ابھی مئی میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ, تو وہ چیزیں انویسٹرس کو شیک کر دیتی ہیں. سیکنڈ چیز, کنسسٹنسی آف پالیسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کہ اگر آپ نے ایک گورنمنٹ نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کرائی تو ارسپیکٹیو آف کہ وچ پولیٹیکل پارٹیز ان پاور یا ہو ایور از دا پرائم منسٹر, آپ کی جو بزنس پالیسی فریم ورک ہے وہ کتنی کنسسٹنٹ ہے. آئی نارملی گیو این ایگزامپل ملیشیا کی, کہ ملیشیا میں ہم نے دیکھا تھا کہ پینڈیمک میں 2 سے 3 سال کے اندر there was a bit of a political چینجز ان ملیشیا, تو وہاں پہ کوئی 2 سے 3 سال میں کوئی 4 پرائم منسٹر چینج ہوئے تھے. بٹ فرام دا بزنس اسٹینڈ پوائنٹ وی نیور فیلٹ اے ڈفرینس, کہ گورنمنٹ کی پالیسی کانسٹنٹ رہی ہے, پالیسی کنسسٹنٹ رہی. ہمارا جب انٹریکشن ہوا ان کی ٹریڈ ایجنسیز کے ساتھ یا جو کوئی بات ہوتی تھی تو they always facilitated us in the same way. کیا پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو اس کی جو بزنس ہے, اس کی اکانومی ہے, اس پہ فرق نہیں کرنا چاہیے؟ تو وہی پالیسیز کو کانسٹنٹ رہنا چاہیے. کیا ایسا پالیسیز نہیں, پالیسیز لیکن چینج کریں گے انوائرمنٹ کے ساتھ. آپ کی آس پاس آپریٹنگ انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے تو آپ کو پالیسیز یو نیڈ ٹو چینج, بٹ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے جس سے پالیسیز میں بالکل ہی یو ٹرن آنا شروع ہو جائے. اس سے پھر انویسٹر, I mean it's a nightmare for investors, کہ اگر آج کوئی بندہ پیسہ لگاتا ہے, میں اپنا پیسہ لگاتا ہوں پاکستان میں, کہ میں نے ایک مینوفیکچرنگ یونٹ سیٹ اپ کیا, گورنمنٹ نے بولا جی ہم آپ کو انفراسٹرکچر بنا کے دیں گے, ہم آپ کو لائسنسنگ میں فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم آپ کو ٹیکس انسینٹیوز دیں گے. گورنمنٹ انسٹیبل ہوتی ہے یا چینج ہوتی ہے, اور اگر کوئی انسینٹیوز ودرا کر لیتا ہے یا کوئی اور آپریٹنگ انوائرمنٹ میں ایشوز آتے ہیں, پاور کے ایشوز آ گئے آپ کے, جو بیسک بزنس آپریشنس کی نیڈز ہیں, تو پھر انویسٹر کا کانفیڈنس اس سے شیک ہوتا ہے. تو پھر یہ چیز آپ کنٹریز اکانومیز لائک ملیشیا میں ایکسپیرینس فیس نہیں کرتے. صحیح.
کیا بطور بزنس مین آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا پاکستان کو اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں لائک انڈیا، ایران، چائنا کے ساتھ ہماری ٹریڈ چل رہی، تو ان کے ساتھ بھی کرنی چاہیے ایران اور انڈیا کے ساتھ؟ یو مین ٹریڈ؟ ہاں جی، ٹریڈ. آئی مین آئی وڈ سے وائی ناٹ. آئی مین آپ ایک پروڈکٹ یا سروس پروڈیوس کریں گے، آپ کسی کو چیز بیچیں گے، آپ یہاں پہ امپلائمنٹ کریٹ کریں گے، تو وائی ناٹ. آئی مین کیوں نہیں کریں اس اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا دونوں انڈیا کو بھی ہوگا ساتھ؟ دیکھیں وہ بھی چیز ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن پہ چلی جائے گی، بٹ یہ کہ اس میں کچھ پولیٹیکل سینسٹیوٹیز ہیں، کچھ آئی تھنک دیر آر سرٹن فالٹ لائنس کہ جہاں پہ دونوں ملکوں نے الگ الگ اسٹینڈ لیا ہوا ہے چیزیں. تو آئی تھنک آئی ڈونٹ وانٹ گو دیئر، بٹ ڈائریکشنلی وٹ آئی وڈ سے از کہ یو اسٹے فرم آن سم آف دا بیسک پرنسپلز اینڈ دا پوائنٹس، یو ڈونٹ کمپرومائز آن دیٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ باقی کس ملک کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کیسے ٹریڈ گرو کر سکتے ہیں. آئی مین پاکستان کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ جو ہمارا یو نو آن ون سائڈ وی ہیو 2400 کلومیٹرز بارڈر ود افغانستان، 34 ملین کا ملک وہ ہے. دین آپ کے پاس لینڈ لاکڈ ہے وہ، اس کے پاس کوئی پورٹ نہیں ہے. پاکستان کے پاس ایڈوانٹیج، آپ کے پاس 700 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے. ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 3 پورٹس ہیں، گوادر، کراچی، پورٹ قاسم. افغانستان کے پاس پورٹس نہیں ہے. سینٹرل ایشیا لینڈ لاکڈ ہے، ان کے پاس کوئی ڈائریکٹ پورٹ نہیں ہے. تو پاکستان کین بی اے ویری گڈ گیٹ وے آلسو ان ٹرمز آف سپلائی چین، کہ اگر کسی اور ملک نے ان کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے چیزیں، تو پاکستان کا راؤٹ یوز کریں، جس سے اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، آئی مین امپلائمنٹ جنریشن ہوگی، آپ کا جی ڈی پی گرو کرے گا، تو وہ پھر ملٹی پلائر امپیکٹ آتے رہتے ہیں اکانومی کے اندر. ایک پاکستانی کو جو بزنس گروتھ کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے جو ملائیشیا میں اپنے آپ کو بزنس کو گرو کر سکے؟ کیا حکمت عملی چاہیے؟ تو مارکیٹنگ کے لحاظ سے سوال ہے. دیکھیں یہ تو ایک مشکل سوال ہے. مین ان دا سینس کہ حکمت عملی آپ بیسیکلی بات کریں کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اسٹریٹجی کی بات بولی تو اس میں ہم کو چوائسیز میک کرنی ہوتی ہیں کہ آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کا آپریٹنگ ماڈل کیا ہے، آپ کی ٹارگیٹ کسٹمر آڈینس کیا ہے، آپ کی پروڈکٹ سروسز کیا ہیں. پھر اس حساب سے آپ اپنے مارکیٹنگ پلان بناتے ہیں، آپ اپنے آپریشنس پلان بناتے ہیں، اپنی ٹیم سیٹ اپ کرتے ہیں. تو وہ اس کے آئی مین ڈائریکشنلی، آئی مین اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم کنٹریز لائک ملیشیا پرووائڈ وچ از اے ویری اسٹیبل پلیٹ فارم. باقی پھر وہ آئی تھنک اٹس اسٹریٹجک چوائسیز ہر بزنس میک کرتا ہے، بزنس مین میک کرتا ہے کہ مجھے کیا پروڈکٹ، کیا سروس اس مارکیٹ پہ بیچنی ہے. صحیح. کوئی ایسی چیز جو ہمارے جو میں سوال کرنے سے رہ گیا ہوں، کوئی پوڈ کاسٹ میں کوئی ایسا پیغام دینا چاہتے ہوں پاکستانیوں کو؟ ہاں دیکھیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ بیسیکلی وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ اکنامک اپرچونیٹیز ان پاکستان، کیونکہ میرا باعث یہ ہے کہ پاکستان از اے ہیوج مارکیٹ، ان سم ویز اٹس انڈر سروڈ مارکیٹ. سو اور فار آسیان ریجن میں اور کنٹریز لائک ملیشیا میں دیر ہیز بین اے گیپ ان کریٹنگ اویئرنیس کہ ابھی پاکستان مارکیٹ کے ڈائنامکس کیا ہیں. اور ایک رسک پرسیپشن آتا ہے کہ جی اس ہائی رسک اکانومی، سو کوئی بھی ٹریڈ کرتے ہوئے ایل سیز کے ایشوز میں ڈیل کرتا ہے یا بینکنگ اس میں ایشوز میں ڈیل کرتا ہے، تو وہ لیک آف اویئرنیس سے ایک گیپ آتا ہے، جس وجہ سے لوگ پھر اپرچونیٹی میں کو کیپچر نہیں کرتے، گریب نہیں کرتے ٹو انگیج اکنامکلی ود پاکستان. تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو کریٹ اویئرنیس اینڈ ہیلپ ٹرائی ٹو کریٹ دیم ود دا رائٹ کریڈیبل فوکس کہ جن کے ساتھ وہ بزنس کر سکیں کریڈیبلی. پاکستان اور ملائیشیا کی بزنس فیوچر کیا ہے؟ آئی مین آئی ووڈ لائک ٹو تھنک کہ بہت پازیٹیو ہے. آئی ول ہیو اے آپٹمسٹک ویو، بہت پوٹینشیل ہے. صحیح. ہماری صاحب بہت شکریہ، آپ ہم تشریف لائے. ناظرین، آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں دیکھا، ہمایوں صاحب نے بڑے زبردست انداز میں آپ کو بتایا کہ ملائیشیا میں پاکستانیوں کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں اور ملائیشینز کے لیے پاکستان میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں. تو ناظرین، ہم ایسے ہی پوڈ کاسٹ مزید پیش کرتے رہیں گے. ابھی دیجیے اجازت. اللہ حافظ.